تمارس کر رہا تھا کہ جتنی حدود اور قیود ہیں اور احکام اور آداب ہیں ان کو ملوز رکھتے ہیں. یہ سیل اپنی شکلیں نہیں بدلتے، ہم تو شکلیں بھی بدل لیتے ہیں، لباس بدلتے ہیں، وضاقتہ بدل لیتے ہیں، فطری قدرتی حالتیں بدل لیتے ہیں. یہ نافرمانیاں ہم کرتے ہیں چونکہ ہمیں آزاد کیا جا رہا ہے آداب سے، احکام سے، شریعت سے، حلال و حرام سے. یہ ایک فتنہ ہے بین الاقوامی معاشروں کے اندر. پہلے مغربی دنیا میں انہوں نے مذہب کو انسانی زندگی سے نکالا اور چرچ میں بند کیا. 200-250 سال یہ جنگ چلی. میں مختصر بات یہ کر رہا ہوں، یہ نکتہ یہ بڑی گہری تفصیل ہے اس کی. اب زندہ مذہب تو رہ کوئی نہیں گیا پوری دنیا میں. سب مذاہب پوجا پاٹ کی حد تک رہ گئے، محدود ٹیمپل میں، چرچ میں، سینیگوگ میں، یا اپنے مفروضات نظریات تک رہ گئے. عملی زندگی میں کوئی زندہ مذہب، لیونگ ریلیجن روئے زمین پر کوئی نہیں رہا سوائے اسلام کے. چونکہ واحد لیونگ ریلیجن ہے زندہ مذہب جو لوگوں کی زندگیوں میں ہے، جس کے احکام، آداب، حلال و حرام کا حساب ہے. لہذا اس کو مٹانے پر جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یہ 200-250 سال کی جنگ ہے. اس کو شروع ہوئے میرا خیال ہے 100 سال سے اوپر ہو گیا ہوگا، اور آگے بھی 100-200 سال چلیں گے. تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام چرچ کی طرح صرف مسجدوں میں بند ہو جائے اور انسان کی عملی زندگی سے ختم ہو جائے، اس کا تصور ختم ہو جائے، خدا کو نکال دیں لوگوں کی زندگیوں سے، ان کے عقیدے سے، ان کے نظریے سے. جب خدا کو نکال دیں گے تو مذہب چلا جائے گا. مذہب چلا جائے گا، حلال و حرام نہیں رہے گا. وہ حلال و حرام سے خالی سوسائٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں حیا نہ رہے، شرم نہ رہے، حلال و حرام کا فرق نہ رہے، جائز اور ناجائز کا فرق نہ رہے، چھوٹے بڑے کے آداب نہ رہیں. پورا معاشرہ مادر پدر آزاد ہو جائے، پلٹا کے آپ کو ڈارون کی سوچ کے مطابق پھر حیوانی زندگی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. حیوانی زندگی کا معاشرہ بن جائے، حیوانوں کی طرح، جس میں کوئی آداب، احکام، شریعت، عقیدہ، ایمان نام کی کوئی شے نہیں. حتیٰ کہ خود ہی فیصلے کریں میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں. یہ آئے گا وقت، میں نے آپ کو کل بتا دیا. فتنہ یہاں تک جائے گا، خود آپ کو کہا جائے گا یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، آزادی ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ فیصلہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح بنایا، آپ کو اندازہ کریں، کیونکہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے، خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان ہوا ہے. یہ نہ سوچیں کہ خدا نے کس طرح بنایا، چھوڑ دیں، آپ اپنا فیصلہ خود کریں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، مرد یا عورت. یہ بھی اختیار دیا اگر آپ مرد ہیں مگر عورت بننا چاہیں عورت بن جائیں، عورت ہیں فیمیل ہیں مرد اپنے آپ کو کہنا چاہیں مرد بن جائیں، اور اگر چاہیں میں نہ مرد بنتا ہوں نہ عورت تو درمیان والی بن جائیں. اس کو کہتے ہیں دے. نہ ہی بنے نہ شی، تو تیسرا نام دے دیا دے. یہ زیادہ عزت کا نام ہے. ہی سنگولر ہے، واحد، شی بھی اکیلی واحد. یعنی اندازہ کریں قدرت کی جن سے واحد واحد، اور اگر آپ نے ہی شی دونوں ٹھکرانے ہیں تو ادب کا نام دیا جا رہا ہے دے. سالوں کی بات ہے، میرے لیکچر نسلیں یاد رکھیں گی، زمانے یاد رکھیں گے. ان کا لوگوں کے ایمان تباہ کیے جا رہے ہیں، عقائد ختم ہو رہے ہیں، خدا کے وجود کا انکار ہو رہا ہے، مذہب کا انکار ہو رہا ہے، ہر چیز کی تجدید ہو رہی ہے. اگر ایمان زندہ نہ رہا تو تجدید کس کی کریں گے؟ لہٰذا ایمان کو محفوظ کرنا ہے، عقیدہ خدا کو زندہ رکھنا ہے. یہ ہے اصل تجدید، اور تحریک منہاج القرآن اس صدی کی تجدید کی تحریک ہے. کوئی اور ایسے فتنوں کی طرف توجہ دے یا نہ دے، مگر ہم زندہ ہیں اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کرنی ہے. بیٹے یہ لوگوں تک پہنچائیں، یاد کریں، 100 بار سنیں یہ لیکچر کی سیریز. وقت آئیں گے آپ یاد کریں گے میرے جملوں کو کہ جو جو کہا تھا وہ پہنچ گیا ہے. مغربی دنیا سے آپ کے ہاں بھی پہنچتا جا رہا ہے. ہم تو کہ غلام ہیں، سلیو ہیں، فالوور ہیں، کمپلیکس کا شکار ہیں. گوروں کو چیلنج نہیں کرتے نا. گورا آ گیا اور گورے کی بات آ گئی تو سمجھتے ہیں بس وہ ساتھ درست. ابھی تک غلامی کی ذہنیت ختم نہیں ہوئی. آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کو اپنے دین پر تمکن نہیں، اعتماد نہیں اپنے دین کے اوپر، اپنے کلچر پر. یہ کمپلیکس ہے، اور اللہ کا فضل انشاءاللہ ہوگا. مجھے امید ہے کہ اس سیریز سے لاکھوں میرے بیٹے بیٹیوں کا ایمان بچ جائے گا. میرے اللہ کی مدد سے لاکھوں ملینز کا ایمان اللہ بچا لے گا. بچانا اللہ نے ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں. میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا نوکر ہوں.
ایک ریزہ ذرہ کے برابر بھی میری کوئی حیثیت نہیں. میں تو نوکری پر ہوں حضور کے دین کی حفاظت کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے, اپنے بچے بچیوں نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے میں نے سیریز دی ہے. آگے گھر گھر پہنچانا آپ کی ذمہ داری. میں یہ بتا رہا تھا, یہ جو جتنے گروپس ہیں بنے ہوئے, جو مختلف سیلز کے, خلیات کے, چونکہ ہر ایک کی الگ ڈیوٹیز ہیں, ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ کام کرنا ہے, اور گھوم پھر کے وہ نظام کو توڑتے نہیں, لہذا ہر ایک کو الگ الگ شناختی کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں, ہر سیل کو آئی ڈی کارڈز. یہ میں لفظ استعارے کے لفظ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں. اسٹوڈنٹ تو میں بھی نہیں کوئی ریگولر, سائنس میں نے کوئی 12 سال پڑھی ہے. چونکہ میری تعلیم سیکرڈ ہارٹ اسکول جھنگ میں ہوئی, وہ یورپین اسکول تھا. ہماری ٹیچرز جو تھی سسٹرز ننز تھیں, یورپ سے تھی, پاکستانی نہیں تھی. اسکول بھی یورپین تھا. کیونکہ وہاں میں پڑھا ہوں, اور وہاں پہلی کلاس سے تھوڑی تھوڑی سائنس شروع کرا دیتے تھے, پہلی دوسری کلاس سے ہی شروع کروا دیتے تھے بچے کی حساب. اور ہمارا کورس ہوتا تھا کیمبرج کا, کیمبرج سے کورس آتا تھا. تو 8 سال وہاں پڑھا ہوں, پھر 9th 10th ہو گئی, پھر میں نے FSc میڈیکل سائنس میں کی. تو اس طرح مجھے موقع ملا بیسک سائنسز کو تھوڑا زیادہ پڑھنے کا 12 سال تک. اس کے بعد تو میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا, مگر 30 سال تک میں نے اپنی دلچسپی کے سبجیکٹ کے طور پر آلموسٹ جتنی ضروری سائنسز ہیں ان کی کتابیں خرید تک 30 سال اس کے بعد میں پڑھتا رہا. میں جاپان گیا ہوں تو وہاں بھی میں 10 گھنٹے کتب خانوں پہ لگاتا تھا. انگلش میں بک سائنس کی ملتی تھی, لے آتا تھا. مجھے یاد ہے آج ساؤتھ کوریا گیا تب لے آیا, امریکہ گیا, یورپ گیا, کینیڈا آیا, فرانس گیا, دنیا کے جس ملک میں گیا میں 1 دن پورا نکال کے کتب خانوں پہ لگاتا, اور ان ملکوں میں سائنس کی لیٹسٹ نالج کی کتابیں ہمیشہ لاتا تھا. تو 90s تک 30 سال میں نے سائنس کی کتابیں میں نے پڑھی. تو میں اس طرح کچھ ABC ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی میری سمجھ آ گئی, اور سمجھ برقرار. ABC بھی میں نہیں کہتا کہ ABC بھی جانتا ہوں کہ نہیں سائنس کی, کیونکہ اسپیشلائز کرنے والے لوگ تو آگے ہوتے ہیں, پڑھتے ہیں. تو مطلب بیسکس کی کوئی سمجھ آ گئی, اس قابل ہو گیا کہ پڑھ سکوں, سمجھ سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں. بیسکس 30 سال گزر گئے, سائنس کی کتابیں ہاتھ ہی نہیں لگایا. یہ تو پچھلی سیریز جب میں نے دی تھی ضرورت مذہب اور وجود باری تعالیٰ, اس وقت میں نے اٹھائی سائنس کی کتابیں, اور اب حسن بھائی اور حسین بھائی کے کہنے پر اب میں نے اٹھائی, اور رمضان المبارک میں نے قرآن مجید کے ساتھ سائنس کا مطالعہ کیا پورا ماہ رمضان, آپ کی خاطر, آپ کے 10 دنوں کی خاطر. اس لیے کہ آگے صدیوں تک شاید یہ جو سیریز ہے یہ میری اگلی نسلوں کے کام آئے گی. میں بیٹوں اور بیٹیوں کو کہنا چاہتا ہوں, پڑھنے کے بغیر, محنت کرنے کے بغیر کچھ نہیں ملتا. ہم پڑھنا نہیں چاہتے, دین کو سمجھنے میں محنت ہی نہیں کی, نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں, نہ عربی پڑھتے, نہ صرف, نہ نحو, نہ گرامر, نہ فقہ, نہ قرآن, نہ حدیث, نہ دینی علوم, کچھ بھی نہیں پڑھنا چاہتے. اور ہم چیلنج کرتے ہیں مذہب کو, اور ان لوگوں کے بکھیرے ہوئے بے علم نظریات اور گمراہ نظریات سے متاثر ہو جاتے ہیں جو اپنے مذہب سے متنفر ہوئے ہیں. وہ مسلمان نہیں تھے, وہ دوسرے مذہب میں نام نہیں لیتا, کیونکہ ان کے اپنے مذہب کے پاس سائنٹیفک دلیل نہیں تھی, مضبوط بنیادیں نہیں تھی جس مذہب کو وہ چھوڑ کے آئے. ان کے اپنے مذاہب کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اندر مضبوط دلائل نہیں تھے. مذہبی کتابیں سائنس کے خلاف تھیں, عقل نہیں مانتی تھی, جسٹیفائی نہیں کر سکتے تھے. وہ متنفر ہوئے ان کے عقائد سے, ان کے تصورات سے, وہ ان کو کنونس نہیں کر سکی. ان کی کتابیں, ان کے مذہب, ان کی تعلیمات, متنفر ہوئے, اور متنفر ہو کے مذہب کے خلاف مہم شروع کر دی, اور خدا کے خلاف بغاوت کا علم اٹھا لیا, اور پھنس گئے ہمارے مسلمان بچے بچیاں. آپ کے پاس تو قرآن تھا, ان کے پاس تو قرآن نہیں تھا. آپ کا مذہب اسلام تھا, ان کے پاس مذہب اسلام نہیں تھا. آپ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ تھے, ان کے پاس پیغمبر محمد مصطفیٰ نہیں تھے. ہماری کتاب اور ہمارے قرآن, ہمارے دین کے اندر سائنٹیفک تعلیمات تھی, مضبوطی کی. ادھر یہ نہیں تھی. ادھر سے وہ غیر مطمئن ہوئے, اور انہوں نے مجموعی طور پہ مذہب کے خلاف آواز اٹھائی. اس لپیٹ میں آپ بھی آ گئے. آپ نے سچا مذہب, سائنٹیفک مذہب, جو عقل پر مبنی, فطرت پر مبنی مذہب, اس کو بھی آپ نے لپیٹ ڈالا. تو میرے بیٹے بیٹیوں, اس فرق کو سمجھیں.
مجھے پیار ہے آپ سے میرے بیٹے بیٹیوں سے، میں آپ کو پلٹانا چاہتا ہوں، پیار کے ساتھ پلٹانا چاہتا ہوں کہ آپ حق پر تھے، پلٹ پر حق پر رہیں۔ اور یہ جو میرے سوالات ہیں، جب یہ ان کو آپ دیں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی انشاءاللہ، ان میں کسی ایک کو جرت نہیں ہوگی کہ ان میں سے کسی ایک سوال کا جواب دے سکے، سائنٹیفک جواب، میتھوڈیکل جواب، پختہ علمی جواب، گپ شپ کا نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ جیسے آئی ڈی کارڈ دے رکھے ہیں، اس آئی ڈی کارڈ کے ساتھ ایک ٹیگ ہوتا ہے، اس خلیے کا جو گروپ ہے، ان خلیات کا، سیلز کا، اس جگہ اگر اس کے گروپ کا کوئی سیل ہو تو اس کو اندر آنے کی اجازت ہوگی، باہر چیک پوسٹ لگے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اور اگر اس گروپ سے تعلق نہیں ہے تو اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، پیچھے دھکیل دیا جائے گا۔ ناجائز بیکٹیریا، بیماریاں آ گئی ہیں تو جنگ لڑ کے ان کو شکست دے کے بھگا دیں گے، یعنی سیکیورٹی چیکس کا کام بھی یہ کرتے ہیں، مواصلاتی نظام بھی یہ کرتے ہیں، میسج دوسری جگہ تک پہنچانا، یہاں اس چیز کی ضرورت پڑ گئی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، شوگر لیول کم ہو گیا تو لبلبا کو میسج پہنچ جائے گا، یہاں شوگر زیادہ ہو رہی ہے، فوری انسولین ریلیز کرو، ہارمون آئے گا، کم ہو گئی جگر کو میسج پہنچ گیا، شوگر لیول نیچے چلا گیا ہے، شوگر ریلیز کرو۔ ایک مواصلاتی نظام ہے، اور ہر نظام شعور پر مبنی ہے۔ یہ شعور کس نے دیا ہے؟ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں، خالق۔ یہ سارا سسٹم انزائمز کے ذریعے پھر کام کرتا ہے۔ اس کی بہت سی چیزیں ہیں جن کی تفصیلات ابھی تک سائنس بتانے میں قاصر ہے، گیس کر رہی ہے اور تحقیقات میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ انزائمز کے کارنامے ہیں بڑے بڑے، اور وہ پھر تیار کرتے ہیں ہارمونز کو۔ ہارمونز کیمیکل کوریئرز کی طرح کیمیائی پیغام رساں ہوتے ہیں، وہ فوری طور پہ جسم میں جس جگہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ اس جگہ پیغام پہنچا دیتے ہیں جہاں سے وہ مال مل سکتا ہے، وہ پروڈکٹ مل سکتی ہے، اور سیل اٹھا کے انہیں پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو پورا ایک خودکار نظام ہے، شعوری نظام، یہ سوائے اللہ اور خالق کے مرتب کیے کوئی نہیں بنا سکتا۔ ایک ایک عضو، ایک ایک سیل، اس کے اندر ایک ایک جز کا ایک ایک کام آواز بلند پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے ہمیں یہ صلاحیت دی، یہ شعور دیا، ہمیں یہ کام سونپے اور ہمیں کنٹرول کر رہا ہے۔ اب انفیکشن جب ہو جاتی ہے تو میں نے عرض کیا فوری طور پہ اینٹی باڈیز کی تو بات کی نا، تو پھر کبھی ان کو بیرونی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کروڑوں خلیے مر رہے ہوتے ہیں اس وقت جنگ میں، جب انفیکشن آتی ہے تو جو خلیے پیدا کرتے ہیں، جو اعضاء جہاں خلیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو میسج آتا ہے کہ خلیے مر رہے ہیں، ہمارے فوجی مر رہے ہیں میدان جنگ میں، سپاہی مر رہے ہیں، زیادہ مقدار میں خلیے پیدا کریں، تو وہ تیز رفتار ہو جاتے ہیں اعضاء، اور زیادہ تیز رفتاری سے تاکہ فوج کے افراد میں کمی نہ ہو جائے، خلیے تیزی سے پیدا کرتے اور وہ جنگ کو جاری رکھتے ہیں حتیٰ کہ جیت جاتے ہیں۔ اب اگلی بات، اس جنگ میں لوگ مر بھی جاتے ہیں، فوجی اور سپاہی مرتے ہیں کہ نہیں مرتے؟ ان کی جنگ میں بھی مرتے ہیں، تو جو مر جاتے ہیں وہ کروڑوں لاشیں ہوتی ہیں، کروڑوں سیلز کی لاشیں ہوتی ہیں۔ اب ان کو دفنانا بھی ہے، جسم سے نکالنا بھی ہے، یہی سیل مرے ہوئے کروڑوں سیلوں کو جسم سے نکالتے ہیں، ان کو نکالتے بھی ہیں، مردہ وائرس کو نکالتے ہیں، مردہ خلیوں کو باہر نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اور وائرل انفیکشن میں پھر پورا مدافعتی نظام بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے۔ مگر یہ سارا کچھ دیکھ کر ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا۔ پھر ان کے کام، تو جو بلڈ ہے، بلڈ یعنی ہمارا خون، اس کے اندر جو ریڈ سیلز ہیں بلڈ کے، سرخ خلیے، وہ آکسیجن ٹرانسپورٹر کا کام کرتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، خون کے ایک قطرے میں، صرف ایک قطرے میں، خون کا ایک قطرہ، اس کے اندر 50 لاکھ ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، سرخ خلیے ہوتے ہیں، ایک قطرے میں 50 لاکھ ان اے سنگل ڈراپ۔ اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آکسیجن پک اپ کرتے ہیں لنگز سے، وہاں لنگز میں جو پھیپھڑوں سے آکسیجن پک اپ کرتے ہیں، اور ریڈ بلڈ ان کو لے کر پورے جسم کے ٹیشوز تک پہنچاتے ہیں، وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ آتی ہے لنگز تک، اور وہاں سے پھر
جسم سے باہر نکال دی جاتی ہے۔ ان کا آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے۔ لنگز کے اندر ایسی تھیلیاں ہوتی ہیں، باریک تھیلیاں لنگز کے اندر، وہاں ایکسچینج ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ آکسیجن اس تھیلی کو دے رہے ہیں، ادھر سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو زہریلی گیس ہے وہ ادھر واپس وہ ان کے سپرد کر رہے ہیں، اور یہ ان کو باہر نکال رہے ہیں ہوا میں، اور منہ سے جو ہوا آتی ہے اس میں آکسیجن لنگز ریسیو کر رہا ہے، اور وہ آکسیجن ان کو دے رہا ہے ریڈ بلڈ سیلز کو، تاکہ پورے جسم کو پہنچائیں۔ وہ ہارٹ میں لے آتے ہیں، دل پمپنگ کے ذریعے پھر پورے جسم کو بھیجتا ہے، اور وہ ہینڈ اوور کرتے ہیں، ایسے چارج لیا جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ ان کو دے رہے ہیں۔ یہ نظام کس نے وضع کیا؟ سبحان اللہ۔ فائدہ مند چیز دی جا رہی ہے، نقصان دہ چیز ہینڈ اوور کر کے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ وہ باہر نکالنے کی بجائے وہی اگر دل کی طرف لے کے چل پڑے اور پورے دل میں کاربن ڈائی آکسائڈ پھیلنے لگ جائے، بندہ تو مر جائے۔ کون بچاتا ہے ان غلطیوں سے، ایرر سے، مسٹیک سے ان سیلز کو؟ کون شعور دیتا ہے؟ کس نے دماغ دیا ان سیلز کو ورکنگ دی؟ اور یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، یہ جو خون کے سرخ خلیے، صرف سرخ خلیے ہر ایک سیکنڈ میں 20 لاکھ سرخ خلیے جو خون کے ہیں مر جاتے ہیں۔ منٹ کی نہیں بات کر رہا، ایک سیکنڈ میں، ایک سیکنڈ کریں نا، ایک سیکنڈ، اس کے اندر 20 لاکھ ریڈ بلڈ سیلز مر جاتے ہیں۔ ہر وقت ہر سیکنڈ میں مر رہے ہیں 20 لاکھ خلیے، کیونکہ ان کا کام بہت زیادہ ہے، اور اگر وہ مرنے لگ جائیں تو آپ ہی مر جائیں، مگر اسی سیکنڈ میں 20 لاکھ نئے سرخ خلیے خون کے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی لمحے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کویسچن یہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ کون اس نظام کو چلانے والا ہے؟ سمپل سی بات ہے، جیسا کہ میں نے کہا سکن سیلز کا وہ بھی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے، 30,000 سیلز کی ہر لمحہ ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا سمیل کا، ناک کا اور زبان کا تذکرہ، دو جملے ہو جائیں، یعنی ناک ہے ہمارا، ناک کے اندر سمیل کرنے کے لیے، خوشبو یا بدبو سمیل کرنے کے لیے 50 لاکھ نرو سیلز ہیں۔ مین مضمون چونکہ آنکھ کے ایک سیل کو بطور نمونہ لیا تھا نا، اس پر چلایا، باقی سیلز کا ذکر ہوا تھوڑا باقی اعضاء کا، ایسے ایک پاسنگ ریفرنس چاہتا ہوں، ایک تعارف ہو جائے اپنے جسم کا، اپنی جان کا۔ ناک کے اندر 50 لاکھ نرو سیلز ہیں جن سے اسمیل کا، سونگھنے کا نظام چلتا ہے۔ کس نے دیے ہیں؟ ایک ناک میں 50 لاکھ سونگھنے کے نرو سیلز، اور ناک جو ہے اللہ نے جو اسمیل دی ہے وہ 10,000 قسموں کی مہک سونگھ سکتا ہے انسان، 10,000 قسموں کی مہک۔ ہم نے تو نہیں بنا انسان کو، تو 10,000 تو کیا، میرا خیال ہے 1,000 یا 100 مختلف سمیلز یا مہکوں کا نام بھی نہیں آئے گا، مگر یہ پوری کائنات اور پوری روئے زمین کے لیے لاکھوں کروڑوں چیزیں، ہر ایک کی سمیل الگ ہے، خوشبو بھی بدبو بھی۔ ایک ہی ناک 10,000 قسموں کی مہک سونگھ سکتا ہے، یعنی ناک شناخت کرتا ہے 10,000 خوشبوؤں بدبوؤں کی۔ اسی طرح زبان کو بھی اللہ پاک نے یہ خوبی دی ہے کہ زبان 10,000 قسموں کے ذائقوں کی مہک کی شناخت کرتی ہے۔ زبان 10,000 قسموں کے ذائقے، ان کی مہک کی شناخت اللہ نے زبان کو بھی دی ہے، اسمیل کو بھی دی ہے، زبان کو بھی دی ہے۔ 10,000 قسموں کے ٹیسٹ بڈز ہیں منہ میں، ہر ایک بڈ الگ قسم کے ذائقے کی شناخت کرتی ہے، تو 10,000 قسموں کے ذائقے معلوم ہوتے ہیں۔ ہماری جو جلد ہے، ٹچ کرتے ہیں ہم ہاتھوں سے، یہ جو ٹچنگ ہے ان میں سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ بھی ملینز کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لمس سینسری ریسیپٹرز ہیں، ٹچ ریسیپٹرز ہیں جو پیغامات اوپر پہنچاتے ہیں۔ جلد کا بھی یہ عالم ہے، اور یہ سارے سیلز ہیں۔ اب بلڈ سیلز کے ساتھ اس کے دیکھیے جو خون کی نالیاں ہیں، ان میں ابھی تک ذکر ہوا ریڈ بلڈ سیلز کا، سرخ خلیوں کا، مگر اس کے ساتھ وائٹ بلڈ سیلز بھی ہیں اسی خون میں، اور جو سفید بلڈ سیلز ہیں وائٹ، یہ 5 قسموں کے ہوتے ہیں، 5 قسموں کے الگ، اور اللہ کی شان ہے ان میں سے ہر ایک کی شکل دوسرے سے جدا ہے۔ 5 قسمیں، 5 الگ شکلیں، جس طرح کا رول دیا گیا ہے
اسی مناسبت سے اس کو صلاحیت دی گئی ہے، اسی مناسبت سے شکل دی گئی ہے. اور جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں، یہ سفید سیلز، ان کا رول یہ ہے کہ باڈی کو انفیکشن کے اگینسٹ جو حملہ آور ہوتے ہیں نا، آرگنزم حملہ آور ہوتے ہیں انفیکشن کے، ان کے اگینسٹ باڈی کو پروٹیکٹ کر دیے. یہ دفاعی فورس ہے. خون کے اندر یہ سیل دفاعی فورس ہے. جو سرخ سیل ہیں وہ ٹرانسپورٹر ہیں، پرووائڈر ہیں. وائٹ سیل ہیں یہ پروٹیکٹر ہیں، دفاع کرتے ہیں آپ. پھر ان کے اندر پلیٹلیٹس ہوتے ہیں. اربوں کی تعداد میں اگر کہیں خون کی نالی زخمی ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، تو پلیٹلیٹ پہنچ کے فوری اس کا علاج کرتے ہیں تاکہ خون بہہ کے باہر نہ نکل جائے باڈی میں. اندازہ کر، جہاں زخمی ہوئی پلیٹلیٹس دوڑیں گے اور دوڑ کے اس کا علاج کریں گے، خون کا بہنا روکیں گے. اب یہ ایک ایک چیز جو میں گن گن کے آپ کو بتا رہا ہوں، کون اس میں سے ایک ایک جز کو اور آرگن کو کون شعور دیتا ہے؟ کس نے ان کی یہ ذمہ داریاں لگائیں؟ کس نے ان کو یہ شعور دیے؟ کس نے ان کی منصوبہ بندی کی؟ کس نے ان کی ڈیزائننگ کی؟ کون ان کا آرکیٹیکٹ ہے؟ کون ان کو ہدایت دینے والا ہے؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لنگز میں، پھیپھڑوں میں تبادلہ ہوتا ہے آکسیجن کا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا. وہ چھوٹی چھوٹی ایئر سیکس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں، اس میں ان کی گیس ایکسچینج ہوتی ہے. آکسیجن بلڈ جو لاتا ہے، آکسیجن ان کو دی جا رہی ہے تاکہ دل میں جائے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالی جا رہی ہے. تو لنگز کا اپنا فنکشن چل رہا ہے. ایک بامقصد کام ہے، منظم کام ہے، ایک سمت میں نقل و حرکت ہے، ایک مخصوص بامقصد تبادلہ ہے. اگر انسان اور کائنات کی تخلیق بامقصد نہیں ہے تو اس ہر عضو کو مقصدیت کس نے دے دی ہے؟ اگر ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ یہ اتفاقاً کائنات بن گئی، اتفاقاً انسان بن گیا، بندروں کی اولاد اچانک ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ بن گیا، تو یہ ساری کی ساری چیز اگر اتفاقاً ہی ہو گئی تو یہ سارے جو کچھ میں نے فنکشن بیان کیے ہیں یہ سب اتفاقاً ہو رہے ہیں، حادثاتی طور پہ ہو رہے ہیں. اگر اتفاقاً ہوتی ہو تو اتفاق اس کے اگینسٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ مخالف سمت کیوں نہیں ہو جاتا جو انسان میں تباہی پھیر کے رکھ دے، ختم کر دے انسان کو، پلٹ کر دے نظام کو؟ اتفاق میں تو ایکسیڈنٹ ہونے چاہیے. یہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کبھی ٹریفک رولز نہیں توڑے جاتے، کبھی سیکیورٹی حدود کو توڑا نہیں جاتا، ایک دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہیں کی جاتی، کام میں کبھی کوتاہی نہیں کی جاتی. پھر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا ہر حصہ ایک نظم کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا اپنے اپنے فنکشن انجام دے رہا ہے. یہ دیکھیں تصویر بیٹے، یہ معدے کی اور جسم کے اندر یہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے. اب ذرا دیکھیے، یہ وہاں سے خوراک داخل ہوئی، یہ 30 فٹ کی لمبی نالی ہے، 30 فٹ کی، جو حلق سے شروع ہوتی ہے اور جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے آپ، اس کی لمبائی 30 فٹ ہے. خوراک کی نالی بھی آ جاتی ہے، معدہ بھی، پہلے چھوٹی آنت اسمال انٹسٹائن، پھر بڑی آنت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد ریکٹم آتا ہے، اینس. انسان کا اپنا قد 5.5 فٹ ہے، 5.5-6 فٹ کے آپ بیٹھے ہوئے. 5.5-6 فٹ کے انسان میں اوپر کی نالی چھوڑ دیں سانس کی، معدہ سے شروع کریں تو یہ 28 فٹ بنتے ہیں، چھوٹی آنت سے لے کے آگے اینس تک، جہاں سے فضلہ خارج ہوتا ہے. معدے سے میں شروع کر رہا ہوں، معدے کی اینڈ سے لے کر چھوٹی آنت، بڑی آنت اور آگے ریکٹم اینس. یہ صرف پیٹ کا حصہ، فقط پیٹ کا اتنا ہوتا ہے، اتنے حصے میں 30 فٹ کا پائپ پڑا ہے آپ کے اندر. کتنی خوبصورتی سے پڑا ہوا، دیکھیں اس کی تصویر. آپ نے کسی آرکیٹیکٹ کو بھیجا تھا اس کے اندر جا کے کہ 28 فٹ کا پائپ اتنی سی جگہ کے اندر ایسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے جیسے سٹک کیا ہوا ہوتا ہے، سٹیپلر لگا کے یا کوئی چپکایا ہوا ہوتا ہے. کسی نے نہیں چپکایا. اتنی خوبصورتی اور نظم کے ساتھ چھوٹی آنت، بڑی آنت اور ہر چیز دیکھیں ڈیزائن بنا کے رکھ. کون ڈیزائنر ہے اس کا؟ کس نے بنایا یہ نظام؟ اور یہ ٹوٹل پائپ جو ہے حلق سے لے کے نیچے تک یہ 30 فٹ کا لمبا پائپ ہے جو آپ کے 5.5 فٹ کے جسم میں فٹ کیا ہوا. 5.5 فٹ بھی نہ کہیے، آگے تو ٹانگیں آ جاتی ہیں، ٹانگوں میں تو یہ حصہ نہیں ہے خوراک کا نظام، آدھا حصہ کہہ لیں. 2.5 فٹ کا 3 فٹ کا حصہ ہے اور اس کا اتنا نظم ہے، ہر حصے کا الگ فنکشن ہے.
اور جہاں کمی بیشی ہوتی ہے دوسرا سپورٹ کرتا ہے. چھوٹی آنت کا بڑا فنکشن ہے میدے کی طرح، بہت بڑا فنکشن ہے. اس کے اندر بے حساب بیکٹیریا، کروڑوں اربوں بیکٹیریا کھڑے ہیں. وہ اپنی جگہ چھوڑ کے نہیں جاتے، جب ضرورت پڑتی ہے ٹریول کرتے ہیں. تو یہ پورے نظام کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہ نظم کس نے دیا ہے؟ یہ شعور کس نے دیا ہے؟ یہ منصوبہ بندی کس نے کی ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. آج میں نے انسانی وجود کے اندر کا جو نظام بیان کیا، اور میں نے تو ابھی کسی عضو کو نہیں لیا، صرف ایک سیل کو لیا ہے. بات کرنے کے لیے ابھی دماغ کی الگ سٹوری ہے، آنکھ کی پوری الگ سٹوری ہے، کان کی اگر بیان کریں الگ سٹوری ہے، ناک کی الگ سٹوری ہے، زبان کی الگ سٹوری ہے، دل کی الگ سٹوری ہے، جگر کی الگ سٹوری ہے، معدے کی الگ سٹوری ہے. یعنی سینکڑوں چیزوں کی ہر ایک کی الگ داستان. میں نے تو آج گفتگو صرف سیل پر کی ہے، ایک خلیے پر، کہ خلیے کے فنکشنز کیا ہیں اور اس کے اندر باہر کیا نظام. اس کا جو نظم ہے، اس کو منصوبہ بندی کس نے دی ہے، اس کو ترتیب کس نے دی ہے، اس کو یہ نظم کس نے دیا ہے، اس کو یہ توازن کس نے دیا ہے، کون کنٹرول کرتا ہے، اس کو حدود توڑنے سے روکتا کون؟